حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ عیینہ بن حصن آئے اور اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس ٹھہرے۔ حر بن قیس امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقربین میں سے تھے۔ قراء حضرات امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جلیس، ساتھ بیٹھنے والے اور مشیر، مشورہ دینے والے تھے۔ کچھ بوڑھے تھے، کچھ جوان۔ عیینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا، بھتیجے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہاں تیری عزت ہے، میرے لیے وہاں جانے کی اجازت طلب کر۔ انہوں نے اجازت مانگی تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی۔ جب حاضر ہوئے تو عرض کی، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ عز و جل کی قسم، نہ تو آپ ہمیں زیادہ دیتے ہیں اور نہ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ غضبناک ہو گئے، قریب تھا کہ انہیں سزا دیتے۔ یہ دیکھ کر حضرت حر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ عز و جل نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، معاف کرو، نیکی کا حکم دو اور جہلوں سے روح گردانی کرو، اور یہ نہ سمجھ لوگوں میں سے ہے۔ راوی فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی قسم، اس آیت کی تلاوت کے بعد امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ حرکت نہ کی، اور آپ اللہ عز و جل کی کتاب پر بہت عمل کرنے والے تھے۔ عیینہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے طلیحہ بن اسدی کی موافقت کی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ جب مسلمانوں نے مرتدین پر دھاما بولا تو طلیحہ کذاب فرار ہو گیا اور عیینہ کو پکڑ کر امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے توبہ کرائی تو وہ توبہ کر کے مسلمان ہو گئے۔ یہ دیہات کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے بھتیجے حضرت سیدنا حر بن قیس بن حصن فزاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، تم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے رفقاء میں سے ہو، ان کے ہاں تمہاری عزت و جاہت ہے، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ چنانچہ حضرت سیدنا بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنے ساتھ دربار فاروقی میں لے گئے۔ وہاں پہنچ کر عیینہ نے کہا، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہمیں نہ تو زیادہ مال دیتے ہیں اور نہ ہی ہمارے ساتھ انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر آپ کو شدید غصہ آیا، کیونکہ آپ پر مستحقین کو ان کا حق نہ دینے اور معاملات میں انصاف نہ کرنے کا سنگین الزام لگایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سزا دینے کا ارادہ کیا تو حضرت سیدنا حر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، بے شک اللہ عز و جل نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلم اور معاف کرنے پر ابھارتے ہوئے فرمایا، اے محبوب، معاف کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ جب حضرت سیدنا حر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت تلاوت کی تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کے خلاف نہیں کیا اور اسے معاف کر دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت لوگوں کے اخلاق کے بارے میں نازل ہوئی۔